السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سچے موتیوں کے متعلق۔ سچے موتی جنہیں حکمت میں مروارید کے نام سے جانا جاتا ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان موتیوں کا کیا فائدہ ہے اور کن کن امراض پہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا اصلی خمیرہ مروارید بنانے کا طریقہ۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہیں دوستو سیب، جنہیں حکمت میں صدف بولتے ہیں، اور انہی میں مروارید پائے جاتے ہیں۔ یہ سمندر سے نکالے جاتے ہیں اور وسیع پیمانے پہ یہ بزنس ہوتا ہے، اور ان میں سے مروارید نکال کے سیل کیے جاتے ہیں، جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو صدف سے مروارید نکالنے کا طریقہ دوستو بہت آسان ہے۔ اس کے لیے چاقو یا چھری کی مدد سے پہلے اس کو کاٹا جاتا ہے اور پھر اسے دو ٹکڑوں میں کھول کے درمیان سے جو اس کی دو جھلیاں ہوتی ہیں ان میں سے مروارید نکال لیے جاتے ہیں۔ یہ دو سائیڈوں پہ جو جھلیاں ہیں، جن میں 10 15 کے سیٹ سے یہ مروارید ہیں، ان ہاتھوں کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے دوستو۔ اور ان مروارید کے رنگوں کے حساب سے بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا جو مزاج اور تاثیر ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور مختلف دواؤں میں دوستو باریک قسم کے مروارید استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جو موٹے دانے ہیں انہیں استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا باریک ریت کی قسم کے یا باجرے کی شکل میں جو باریک سفید قسم کے ہوتے ہیں مروارید، انہیں حکمت میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان کا بھی استعمال کیا جائے تو ان کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے اور اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو مروارید کی پہچان۔ اب میں چلتا ہوں اس کے فائدوں کی طرف اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کن امراض کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں اس کا مزاج دوسرے درجے میں سرد اور دوسرے درجے میں خشک ہے۔ اور بات کریں اگر اس کے افعال کی، تو اس کے افعال مقوی اعضائے رسیہ، مقوی بصارت اور قابض و حبس الدم ہیں۔ اور اس کا استعمال دوستو ضعف قلب، جنون، خفقان، ضعف معدہ، ضعف جگر اور ضعف گردہ میں اس کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو قابض و حبس الدم ہونے کے باعث جریان، سیلان الرحم، کثیر حیض، اسال دموی اور خونی بواسیر وغیرہ کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کا مختلف سرموں میں باریک پیس کے سرما تیار کیا جاتا ہے، جس سے یہ آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور اس کے علاوہ نظر کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو اس کو ثابت جو ہے نگلا جاتا ہے، اور یہ موتی جرے کے جو دانے ہوتے ہیں انہیں نمودار کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ موتی جرے کے دانے اسے نگلنے سے جلد ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو اس کا خمیرہ بنایا جاتا ہے، جو کہ ضعف قلب، خفقان اور موتی جرے میں اور تقویت قلب اور دماغ کو طاقت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مروارید کا کشتہ بھی دوستو بنایا جاتا ہے، جو انہی امراض میں تھوڑا سا زیادہ قوت رکھتا ہوتا ہے، اور جو اس کا مزاج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے۔ مطلب ایسا سمجھ لیں جیسے معتدل ہی ہو جاتا ہے، گرم نہیں ہوتا، معتدل ہوتا ہے، تو سردی جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی جو فائدے ہیں وہ اس کے اکثیر ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس کا نفع خاص ہے دوستو وہ مقوی قلب ہے۔ یہ قلب کو، جو دل جسے کہتے ہیں، دل کو بہت طاقت دیتا ہے، اور اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر آپ اسے کچا بھی استعمال کریں باریک پاؤڈر کی شکل میں تیار کر کے، تو پھر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا کشتہ بنا لیں تو کشتہ بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی آگ کی تپش جو ہے اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں۔ جدید تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ اس کے ایسے فائدے ہیں جو کہ بہت خطرناک امراض میں فائدہ دیتے ہیں، جیسا کہ وجع القلب، دمہ، پھیپھڑوں سے خون آنا، شریانوں کی تکلیف، ریڑھ کی ہڈی میں زخم ہونا، ایسے مرضوں کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے انگریزی دوائیوں میں۔ اور اس کے علاوہ دوستو جو اس کا مین جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کیلشیم ہوتا ہے بہت نفیس اور خاص قسم کا ہوتا ہے، جس سے تمام جسم کے جو اعضاء ہیں انہیں کیلشیم مہیا ہوتا ہے، اور کیلشیم کی تمام جو کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو عظیم القلب، جسے دل کا بڑھ جانا کہتے ہیں، اس بیماری میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور خصیوں کی سختی، بنائی کی کمزوری، اور اسی طرح کر کے ہائی بلڈ پریشر پہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے دوستو۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور کئی ساری ایسی بیماریاں ہیں جن میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے تھوڑی سی مہنگی ہے اور لوگ تھوڑا توجہ اس پہ کم کرتے ہیں، لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ دوستو بہت اچھے ہیں۔ جتنی اس کی قیمت ہے اس سے بڑھ کے اس کے فائدے ہیں۔
اور یہی تھے دوستو اس کے فائدے جو میں نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جو خمیرہ تیار کیا جاتا ہے وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سے اجزاء ڈلتے ہیں، اور اسے تیار کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ویسے تو دوستو یہ بازار سے مل جاتا ہے خمیرہ مروارید کے نام سے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ خمیرہ ٹھیک نہیں ہے یا خراب ہے یا صحیح ہے، بل اتنا کہوں گا دوستو کہ جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے تیار کریں گے اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ اس میں اجزاء ڈالتے ہیں وہ بالکل اصلی اور ٹھیک ہونے چاہیے۔ ویسے بھی آن لائن کام چل رہا ہے، لوگ اپنے نمبر دیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو یہ خمیرہ اور جو چیزیں ہیں وہ بنا کے دیں گے۔ لیکن صاف ظاہر ہے دوستو اتنی مہنگی چیز ہے، اس میں کوئی بھی ہیرا پھیری کر سکتا ہے، تو کسی پہ اتنا یقین تو کیا نہیں جا سکتا کہ وہ مکمل طور پہ آپ کو ٹھیک چیز بنا کے دے گا۔ تو جو آپ اپنے ہاتھ سے تیار کریں گے دوستو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام چیزیں اصلی حالت میں لیں۔ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں سعودی عربیہ سے یا انڈیا سے اس نام سے چیز میسر نہیں ہو رہی، نہیں مل رہی، کہ آپ اس کا دوسرا نام کوئی بتا دیں۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کے متعلق میں آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کروں۔ ان کے جو 2-3 نام مشہور ہیں اس ناموں سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کن کن ناموں سے مختلف ممالک سے ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی تھوڑی سی پہچان بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ انہیں اچھی حالت میں اور ٹھیک طرح سے خرید پائیں۔ تو اس میں دوستو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مروارید ہی ہے، مروارید جسے موتی بولتے ہیں، اور یہ بازار میں باریک سے قسم کے ملتے ہیں، مانے جیسے ریت ہوتی ہے اس طرح کر کے بازار سے ملتے ہیں۔ یہ آپ باریک لے لیں یا آپ موٹے قسم کے دانے لے لیں، وہ تھوڑے سے مہنگے ملتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے جو خاص ہے اس میں، باقی چیزیں تو مل جاتی ہیں، اس کی پہچان تھوڑی سی مشکل ہے۔ جو یہ باریک سے لے کے بیٹھے ہیں پنسار سٹور پہ کہ یہ اصلی ہیں یا نہیں، تو آپ کسی جاننے والے سے یا باہر کی کنٹری سے کوئی آپ کا رشتہ دار رہتا ہو تو وہاں سے آپ یہ منگوا لیں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو یہ چیزیں زیادہ خراب ملتی ہیں، وہاں سے کچھ چانس ہوتے ہیں کہ ٹھیک مل جائیں۔ تو آپ کسی جاننے والے سے ٹھیک طرح سے جو مروارید ہوں نکالے گئے ہوں وہ آپ خرید لیں، اور اس کے بعد یہ خمیرہ آپ تیار کریں۔ تو اس نسخے میں مروارید کی دوستو 1 تولہ مقدار ہے، 1 تولہ آپ کو مروارید خالص چاہیے۔ اور اس کے بعد دوستو یشب ہے۔ یشب ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا اور مختلف کلرز میں ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے اور سرخ بھی ہوتا ہے۔ تو کسی قسم کے بھی رنگ کا آپ کا پتھر لے لیں، ایک ہی مزاج ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام دوستو ہے سنگ یشب، اور ہجر یشب بھی اسے بولتے ہیں۔ یہ آپ کو چاہیے اس نسخے میں 6 ماشا 6 گرام جسے بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو ہے کہربا جسے کہر باشمی بھی بولتے ہیں، اور سبا الروم بھی بولتے ہیں عربی میں۔ اس کی بھی آپ نے 6 ماشا مقدار لینی ہے۔ اور سندل سفید یہ بھی 6 ماشا، تبا شیر جسے بسلو چن بھی بولتے ہیں اور بنسلو چن بھی بولتے ہیں۔ یہ دراصل بانس کا گوند ہوتا ہے دوستو، صاف قسم کی ڈلیاں ہوتی ہیں جو آپ کو بازار سے عام مل جائیں گی، اس میں 2 نمبری والی چیز نہیں ہوتی کیونکہ یہ سستی چیز ہے۔ تو یہ ایٹمز ہیں دوستو جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، 6 ماشا اور مروارید ہے 1 تولہ۔ دوبارہ سے سن لیں، مروارید 1 تولہ، یشب 6 ماشا، کہربا 6 ماشا، سندل سفید 6 ماشا اور تبا شیر 6 ماشا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے لینا ہے تازہ انار کا پانی، جو کہ میٹھے انار ہوں ان کا آپ نے 5 تولہ پانی نکالنا ہے۔ اس کے بعد تازہ سیب ہیں ان کا آپ نے 5 تولہ پانی لینا ہے، بہی کا پانی لینا ہے 5 تولہ۔ یہ 3 پانی ہیں دوستو، یہ آپ نے 5 تولے لینے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپ نے ارک کیوڑا لینا ہے، جسے روح کیوڑے کا ارک بھی بولتے ہیں، وہ آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ شہد خالص ہے 5 تولہ۔ اور آخر میں ہے دوستو ورق نکرا جسے چاندی کے ورق بولتے ہیں، یہ بھی آپ نے 6 ماشے لے لینے ہیں۔ اور ورق طلا جو کہ سونے کے ورق ہوتے ہیں، یہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں، ادروائز اگر نہ کرنا چاہیں تو ان کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اگر کر لیں گے تو فائدہ ہی ہوگا۔ تو اگر نہ کریں گے تو نسخے میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں بنے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپشن ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، اگر نہ ڈالنا چاہیں تو اس کا کوئی پرابلم نہیں۔ تو ورق طلا 1.5 ماشا ہے۔ تو آخر میں دوستو ہے مصری کوزہ جو آپ نے 20 تولہ لینی ہے۔ یہ ہیں دوستو ٹوٹل چیزیں
اور اسے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے۔ اسے بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے مروید کو باریک پیس لیں، بالکل پاؤڈر کی شکل میں کر کے آپ علیحدہ رکھ لیں، اور اسی طرح یشب، کہربا، سندل سفید اور توا شیر کو بھی آپ باریک پاؤڈر میں تبدیل کر لیں۔ اس کے لیے دوستو آپ گرینڈر کا استعمال مت کیجیے، آپ اسے کھرل میں ہی باریک پیسیے، کیونکہ گرینڈر میں کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں باریک پاؤڈر میں تبدیل کر لینا ہے۔ پھر آپ نے جو یہ پانی ہے انار، سیب اور بہی کے، ان تینوں پانیوں کو آپ نے ملا کے کسی برتن میں ڈال لینا ہے اور چولہے پہ چڑھا دینا ہے، اور انہیں آپ نے پکانا ہے۔ اور جب پانی کھولنے لگے اس وقت آپ نے اس میں مصری ملا کے مکس کرنی ہے، اور پھر جب یہ حل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا ہلکا قوام بنانا ہے، اور جب یہ قوام بننے کے قریب ہو جائے تو پھر آپ نے شہد جو ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے، اور شہد شامل کرنے کے بعد پھر آپ نے مروید، یشب، کہربا، سندل سفید اور تبا شیر کا پاؤڈر، یہ تمام چیزیں جو بھی آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھی ہیں، یہ بھی آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں شامل کرتے جانا ہے، اور اسے کسی چمچ وغیرہ سے یا کسی چیز سے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرتے جانا ہے، تاکہ اس میں اچھی طرح سے یہ چیزیں حل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جب یہ تمام قوام مکس ہو جائے تب آپ نے ارک کیوڑا میں ورق چاندی اور سونا، جو دونوں ورق ہیں، انہیں آپ نے اچھی طرح سے ارک کیوڑا میں مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے۔ اور پھر آپ نے جیسے ساگ بناتے ہیں دیسی علاقوں میں، ویسے ساگ کی طرح آپ نے اسے اچھی طرح سے مسلنا ہے، نیچے اتار کے پاؤں میں دبا کے اسے اچھی طرح سے آپ نے یک جان کر دینا ہے مسل کے۔ اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ نے اسے کسی کانچ کی جار میں یا کسی کیا کہتے ہیں کہ مرتبان میں آپ نے اسے رکھ لینا ہے، اور اس کا پھر آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کا خمیرہ مروید تیار ہو چکا ہے۔ تو اس کا طریقہ استعمال دوستو یہ ہے کہ آپ نے 1 ماشا سے لے کے 1.5 ماشا تک اس کی خوراک استعمال کرنی ہے پانی کے ساتھ، اور اگر آپ اس کے فائدوں کو تیز کرنا چاہیں، مطلب اس کی قوت کو اکثیر کرنا چاہیں، تو اس کے لیے آپ ارک گاؤ زبان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ارک گاؤ زبان آپ نے 12 تولہ میں اس کی خوراک استعمال کرنی ہے، اور یہ صبح بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، شام کو بھی، دونوں ٹائم بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اس کا آپ استعمال کریں گے۔ اس کے دوستو بہت سارے فائدے ہیں جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتائے ہیں، اور مین جو اس کا فائدہ ہے دوستو وہ ذوف قلب کے لیے ہے، دل کو یہ طاقت دیتا ہے، دل کی گرمی کو یہ ختم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے، ذوف معدہ، ذوف گردہ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور قوت بصارت جو ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ تھے دوستو اس کے فائدے۔ اگر آپ کو اس خمیرہ مروید میں کسی جگہ سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ اس کا رپلائی ہم آپ کو کر دیں گے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کے بھی کام آ سکے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔